الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ سامعین محترم، سورہ واقعہ کی یہ 6 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق خدا تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ایک مشکل یہ تھی، خاص طور پر مکی زندگی میں ایک مشکل یہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو کفار مکہ شور ڈالتے تھے تاکہ آپ کی بات کو سمجھا نہ جا سکے۔ اور ایک بات بڑی عجیب تھی، وہ بڑی لغو بات کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہیں کوئی آدمی چھپا بیٹھا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد سکھاتے ہیں اور ہمیں آ کے سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ بات بڑی لغو تھی۔ وہ جو آدمی چھپا بیٹھا تھا وہ کوئی مکھی تو نہ تھی کہ نظر نہ آتی، اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا اگر وہ بندہ ایسا ہے اس کو سامنے لے آؤ۔ یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار ساتھی اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ آپ کہیں سے سیکھ آتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کا ساتھ دیتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رب العالمین کا کلام، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا، بڑی مشکلات۔ یہ جو آج کی آیات ہے نا اسی پر سمندر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کائنات کا، مالک ہے، رازق ہے، وہ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم۔ اے لوگوں کیا بات غلط کرتے ہو، کیا غلط بات کرتے ہو؟ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے مدار کی، گردش کرنے کی جگہ کی، جو تم آسمان میں یہ مختلف قسم سے ہزاروں لاکھوں چمکتے ستارے دیکھتے ہو نا، میں اس کو گواہ بناتا ہوں، ستاروں کو گواہ بناتا ہوں۔ اور اگر سمجھو انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اے لوگو
میں اس کائنات کا مالک اور خالق ہوں، یہ بڑی بات کر رہا ہوں، بڑی قسم اٹھا رہا ہوں، اگر تم سمجھو تو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو گواہ کیوں بنایا؟ آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اس لیے گواہ بنایا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت تک جو آسمان میں ستارے اور سیارے دور تک ہمیں نظر آتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، چمکتے ہیں، وہ اپنے مدار کو بدل نہیں سکتے۔ اس پوری کائنات میں جو سیارے ہیں اور ستارے ہیں یہ گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، لیکن جس جگہ سے وہ گھومتے ہیں اسے مدار کہتے ہیں، اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ ایسا محکم انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ ستارے اور سیارے کتنے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، نہ آج تک یہ گنے جا سکیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے چمک رہے ہیں، ان کی روشنی آ رہی ہے، رات کو ان کی روشنی، مدھم روشنی ہمیں راستہ معلوم کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے، رات کو بھی ہم صبر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ستاروں کا میں نے محکم انتظام کیا ہے، اتنا محکم کیا ہے، اتنا محکم کیا ہے کہ کوئی ستارہ اور کوئی سیارہ اپنے مدار سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ اٹل نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ستارہ اسے کہتے ہیں جو درمیان میں ہوتا ہے، اور سیارہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن ستارہ بھی گھومتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، کلو فی فلک یسبحون، اس کائنات میں جتنے یہ سیارے اور ستارے ہیں یہ گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان ستاروں کو تو دیکھو نا، تمہارے سامنے چمکتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ستارہ اور کوئی سیارہ اپنے مدار سے آگے پیچھے ہو جائے؟ کبھی نہیں ہوا۔ ایسا محکم انتظام ہے، ایسا محکم انتظام ہے کہ یہ صدیوں سے چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تو کچھ نہیں، ان کو ہی دیکھ لو، یہ تو میں نے بنایا ہے نا، اس کائنات کو تو میں نے پیدا کیا ہے نا، تو میں ہی ان کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں، انہ لقرآن کریم۔ یہ جو نبی، میرا نبی قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، تمہیں سناتا ہے، یہ میرا ہی قرآن بھیجا ہوا ہے، قرآن یہ میرا بھیجا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور میں ان ستاروں کی اور سیاروں کی قسم اٹھا رہا ہوں، ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح یہ ستارے اور سیارے ایک محکم نظام کے تحت چل رہے ہیں، اس طرح یہ میرا قرآن جو ہے، اس کی آیات اگرچہ بکھری ہوئی ہیں، کوئی آیت ادھر ہے کوئی ادھر ہے، لیکن سب جو آیات کا مفہوم ہے وہ محکم ہے۔ اس قرآن پاک میں توحید کی بات ہوتی ہے، اس قرآن پاک میں رسالت کی بات ہوتی ہے، اس قرآن پاک میں قیامت کی بات ہوتی ہے، اس قرآن پاک میں معاشیات کی بات ہوتی ہے، اس میں اخلاق اور تہذیب و تمدن کی بات ہوتی ہے۔ یہ مختلف موتی ہیں جو بکھرے پڑے ہیں،
جس طرح آسمان میں ستارے پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں، اس طرح میرے قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ محکم ہیں، کوئی ان میں نقص نہیں ہے، کوئی ان میں تعارض نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس پوری کائنات میں جو چیز لازوال ہے، جس کو زوال نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے مزید ان آیات میں۔ اللہ کہتا ہے فی کتاب مکنون، قرآن پاک جو ہے وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ مکنون کا مطلب ہے پوشیدہ، محفوظ، لوح محفوظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ فی کتاب مکنون، یہ میں نے ازل سے میرا یہ کلام ہے، یہ کائنات پیدا کرنے سے پہلے میرا کلام موجود تھا، اور اس کائنات کے تباہ ہونے کے بعد بھی میرا کلام موجود رہے گا، یہ محفوظ ہے۔ وہ اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ کہیں سے سیکھ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو، کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو، کس نے سکھانا ہے؟ یہ تو ایک لوح محفوظ میں قرآن پاک محفوظ ہے، اور اس لوح محفوظ سے ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً آیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتی رہتی ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو ایسا کلام ہے سوائے جن کو مطہرین کے، پاک لوگوں کے، اس کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا۔ جو فرشتے یہ پیغام میرے نبی تک لاتا ہے وہ مطہر ہے، پاک ہے، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز مزاحمت کر سکے۔ میرا کلام ایک محفوظ مقام پر موجود ہے، اور مقدس فرشتے اس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت جو ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اس قرآن پاک کو سوائے فرشتوں کے جو میرے مقرر کردہ ہیں، جبریل علیہ السلام، اس کے سوا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ لیکن یہ آیت ہمارے لیے بھی اس میں یہ معنی نکلتا ہے، یہ ایسا مقدس کلام ہے کہ کوئی آدمی اس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتا۔ اس بات پر سارے فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس قرآن پاک کو چھونے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وضو کرنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ جو آدمی جس کا وضو نہیں ہے وہ اس کلام پاک کو چھو نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک تو ہے قرآن پاک کو چھونا، یہ تو چھونے کی بات ہو رہی ہے، پکڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم قرآن پاک کو پکڑیں گے تو اس قرآن پاک کے حکم کے مطابق، قید کے مطابق باوضو ہو کر پکڑیں گے۔ اگر بے وضو پکڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آدمی جس کا وضو نہیں ہے وہ اس کو زبانی پڑھ بھی سکتا ہے؟
ایک آدمی جس کا وضو نہیں ہے وہ کہیں جا رہا ہے یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، کیا وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے وضو کے بغیر؟ اس کا جواب یہ ہے، اس بات کی اجازت ہے۔ اگر وہ وضو سے نہیں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت تو کر سکتا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک جو زبانی پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، وہ قرآن پاک اس کے ذہن میں تو محفوظ ہے نا۔ اگر قرآن پاک کی آیات اس کے ذہن میں محفوظ ہیں تو پھر اس کو زبان پر بھی لایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور جب تک آدمی پر غسل واجب نہ ہو جائے، وہ حالت نہ ہو، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو چھونا یہ تو کلیئر کٹ مسئلہ ہے قرآن پاک کا کہ آپ وضو کے بغیر اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہاں جو بات سامنے آتی ہے، اتنا مقدس کلام، اور ہم احترام بھی باقی کرتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو غلاف میں طے کر کے اونچے مقام پر رکھتے بھی ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ مسلمان اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑا سا غور فرمائیں کہ جب ہم اتنا تکلف کرتے ہیں، اس کو وضو کے بغیر چھوتے نہیں ہیں، اس کو احترام سے کہیں رکھتے ہیں، اس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس کی طرف پشت نہیں کرتے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن بات سوچنے کی یہ ہے، جس قرآن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، جس کو وضو کے بغیر ہم چھوتے بھی نہیں ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جو ہمیں پیغام وہ دیتا ہے، اللہ کا پیغام ہے نا، جو ہمیں وہ پیغام دیتا ہے، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر قرآن پاک جس کا ہم اتنا احترام کر رہے ہیں، وہ احترام کا ثواب تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو پیغام ہے، قرآن پاک جو مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے، قرآن پاک جو احکامات دیتا ہے، قرآن پاک جن چیزوں سے منع کرتا ہے، کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ اس میں سب سے جو مشکل مسئلہ ہے، جس پر ہمیشہ ہی انسانوں نے ٹھوکر کھائی ہے، یہ پوری تاریخ میں، یہ آج کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ میں، پہلے انبیاء کے وقت بھی، یہ جو بنیادی مسئلہ ہے قرآن پاک جس کو پیش کرتا ہے، وہ ہے توحید کا مسئلہ۔ قرآن پاک سب سے جو اہم بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق اور اس کو چلانے والا، تمہارے وجود کو چلانے والا، تمہیں قائم رکھنے والا، تمہارے لیے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرنے والا، یہ اسی کا حق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کا پیغام ہے۔ پھر یہ پیغام ہے کہ جتنے اس نے انبیاء بھیجے ہیں وہ سچے ہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، خاتم الانبیاء جن کی ہم امتی ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اس قرآن پاک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، یہ قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اور آج بھی اس قرآن پاک کا یہ چیلنج ہے پوری دنیا میں، یہ شروع سے لے کر صدیوں سے پہلے آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، دنیا میں کسی ملک میں بھی چلے جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اتاری تھیں قرآن پاک سے پہلے، کیا ان کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان میں ترمیم ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی جو کتابیں اتاری ہیں، تورات اتاری ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان نہیں کیا، اگرچہ وہ کتابیں سچی ہیں لیکن ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام نہیں کیا۔ وہ اس طرح مثال سمجھ لیں کہ یہ ایک آخری ایڈیشن ہے کتاب کا، جس طرح ایک آدمی میٹرک کرتا ہے، ایف اے کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، جو آخری ڈگری ہے وہ ایم اے کی ہے، یہ آخری ڈگری ہے کتاب کی۔ اس آخری ڈگری میں جو پہلی کتابوں کا پیغام ہے وہ اس میں آ گیا ہے۔ پہلی کتابوں کا جو پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے دنیا کو دیا تھا وہ اس میں آ گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں ایک محفوظ کتاب موجود ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اگر ہم آیا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے۔ عربی کے دو الفاظ ہیں، ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے، نزول کا مطلب ہوتا ہے ایک بار ہی نازل کر دینا۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا۔ قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، انزال کا بھی اور تنزیل کا بھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن پاک کی تنزیل ہوئی ہے۔ تنزیل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اترنا۔ 23 برس یہ قرآن پاک اترتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو ازل سے یہ پتہ تھا کہ فلاں وقت کیا واقعہ ہوگا، فلاں وقت کیا واقعہ ہوگا، فلاں وقت فلاں جنگ ہوگی، فلاں وقت فلاں مسئلہ پیدا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اس کو تو بات علم میں تھی۔ اس لیے وہ سب باتیں جو ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات بھیج دی، وہ پہلے سے موجود تھی۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتی رہی ہیں پورے 23 برس۔ لیکن قرآن پاک انزال کا لفظ استعمال کرتا ہے،
تنزیل کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، وہاں لفظ انزال کا استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں تنزیل من رب العالمین، یہ اس رب العالمین کی طرف سے یہ تنزیل ہے جو ضرورت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر اترتی رہی ہے۔ اب میں جو رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ ختم ہو گیا ہے، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا کل۔ روزے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم، اس کی ہم تعمیل کرتے ہیں۔ تو روزوں کے بارے میں پھر میں چاہتا ہوں کہ یاد دہانی کے طور پر، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث، ایک حدیث کی انتہا تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کرام کاتبین کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس کا ثواب لکھیں گے؟ اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جس نے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اپنا محاسبہ بھی کرتا رہا، ایمان بھی تھا، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ کیا بات ہے، سارے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، لیکن یہ بھی بات سن لو کہ اگر تم نے روزے کے تقاضے پورے نہ کیے، اس کا مقصد نہ سمجھا، جو مطالبہ کرتا ہے تم سے یہ روزہ وہ پورے نہ کیے، تو پھر تمہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جب ہم دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے، یہ روزہ رکھنا بلا شبہ ایک بہت بڑی بات، لیکن یہ بات اسی وقت عبادت ہوگی جب ہم اس کے تقاضے پورے کریں گے۔ تقاضے کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں، ہمارے معاملات درست ہو، ہمارا لین دین درست ہو، ہمارے شب و روز درست ہو، اب جب بھی بات کریں سچی بات کریں، ہم کسی سے دغا نہ کریں، فریب نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کا مال غلط طریقے سے نہ کھائیں۔ تو یہ معاملات کی بات ہے۔ اگر ہم یہ تقاضے پورے کرتے ہیں تو کیا بات ہے روزے کی، کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا اجر۔ تو میں یہ پچھلے جمعہ میں نے یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کچھ وقت نکال کے میں نے ان دونوں حدیثوں کو پھر آپ کے سامنے دہرا دیا ہے۔ یہ اس لیے دہرایا ہے کہ روزہ دراصل ایک ٹریننگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزوں کے مہینے میں تو ہم وہ نیکی کے سارے کام کر لیں اور جب روزے ختم ہو جائیں تو ہم جو چاہے کرتے پھریں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا سودا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، وہ مجھے پھر مثال دینے دیجیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کا مقام کیا ہے کہ وہ پوری امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے،
17 نمازیں پڑھائی ہیں نبی کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، تو درخت پر ایک پرندہ جو تھا وہ چہک رہا تھا، کبھی اس شاخ میں کبھی اس شاخ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے ہیں، ان کی شان تو آپ جانتے ہیں نا، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اتنا خوف اور اتنا احتیاط اور اتنی یہ ذمہ داری، آپ کہتے ہیں کہ کاش میں یہ اس جانور کی طرح، اس پرندے کی طرح ہوتا تاکہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، اور مجھ سے جو میں نے دنیا میں کام کیا، حالانکہ ان کی زندگی پوری کی پوری اسلام کے عین مطابق ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر لگتا ہے، کاش میں یہ پرندہ ہوتا اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ اب وقت تو کافی ہو گیا ہے، لیکن میں ایک بات یہاں یہ عرض کر دوں، یہ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں، یہ آپ کی کنیت ہے۔ بکر آپ کا تو کوئی نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، یہ کنیت کیسے پڑ گئی؟ ان کا اصل نام تو عبداللہ ہے، تاریخ میں ہم انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔ بکر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کا بچہ، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پالنے کا بڑا شوق تھا، اور ظاہر ہے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو آپ اونٹ کے بچوں کے ساتھ اکثر پیار کرتے رہتے تھے، کھیلتے رہتے تھے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کو کہا یہ تو ایسا ہے جس طرح یہ ابو بکر ہے، اونٹ کے بچے کا باپ ہے، یہ اونٹ کے بچہ والا ہے۔ تو یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ تاریخ میں ابو بکر کی کنیت مشہور ہو گئی، اور آپ کا اصل نام جو عبداللہ ہے وہ کہیں گم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔